سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 64 آج شروع کی جائے گی۔ فتح مکہ کی ذکر کی بات ہو رہی تھی، اس کے کچھ واقعات آپ تک بیان ہوئے، اب باقی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کے ساتھ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعہ مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے اس علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روزہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب غبار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روزہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال ہمیں دے دے، ورنہ ہم تجھ کو ننگی کر کے تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے، نہ مرتد ہوا ہوں۔ میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچہ کی خبر گیری اور نگہداشت کرے۔ میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آفس سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام بھی غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرما دیا۔ غرض 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر رہا ہو، پھر راستہ میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کبار روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حجفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدہ پر فائز تھے، اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی بھی تھے۔ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھیں، خصوصاً ابو سفیان بن الحارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانشینوں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بےہودہ ہجو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا، اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے، مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن الحارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں بغیر دانا پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مار کر فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں آبیدہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت اللہ عالمین کے رحم بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم بھی کہو کہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صاحبوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ نے ان کے جواب میں بینہ وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی حجم میں لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر مرز زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرز زہران میں کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔